اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات امام مدغاسکر امام بارگاہ کی 4th مجلس ہے دعا کی ٹاپک پہ 4 رمضان کی 1438 ہجری سورہ انا انزلنا کی پہلی دو آیتیں کہ جس میں اللہ انٹروڈکشن کرا رہا اس رات کے بارے میں کہ رات کی امپورٹنس بتا رہا کہ جو رات ایک آنے والی ہے جو شب قدر کی رات ہوگی، جو پورے رمضان کی امپورٹنٹ ترین رات، وہ 3 راتیں 19، 21 اینڈ 23، 19، 21، 23 کی راتیں۔ دعا کی ٹاپک پہ 4 دن سے میں بول رہا کہ دعا ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے دعائے توسل پڑھی، یہ ایک عظیم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو 14 معصومین کا واسطہ ہے اس میں۔ یہ صرف ایوری ٹیوزڈے نائٹ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر مصیبت پہ پڑھو، ہر پریشانی پہ پڑھو، روز پڑھ سکتے روز پڑھو، شب جمعہ منگل کے دن تو پڑھو، اس کے علاوہ جب موقع ملے، جب خدا نہ خواستہ کوئی پریشانیوں میں انسان آ جائے تو اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ جب آپ واسطہ دے کر دعا مانگتے تو اللہ رحمت کے دروازوں کو کھولتا، اور رمضان رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ بار بار میں مسلسل بول رہا اور 30 دن تک بولتا رہوں گا انشاءاللہ کہ یہ وہ مہینہ، اس کو کیش کرواؤ، کیش کرواؤ، یہ مہینے کو، اس منتھ کو کیش کرواؤ کہ آپ کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ ایک ڈائمنڈ ہے، اس ڈائمنڈ کو حاصل کرنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ ایک ڈائمنڈ اور پلیٹنم ہے رمضان جو ہے، چاہے سامنے رکھا ہوا ہے، چاہے تو آپ لے لیں، چاہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ ڈائمنڈ کو لے کے سال بھر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں مثال دے رہا، ڈائمنڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے رمضان کے سامنے۔ رمضان ڈائمنڈ سے بھی بہت بڑا، پلیٹنم سے بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں ایگزامپل دے رہا آپ کو کہ اگر پلیٹنم آپ کے سامنے اتنا بھرسا رکھا ہوا ہے اور اللہ بول رہا ہے یہ لے لو تم، ہم بول رہے نہیں ابھی نہیں لیں گے، کل لیں گے، we'll take it tomorrow۔ یہ ہمارا حساب ہے۔ دعا کے ذریعے، اعمال کے ذریعے you can take it، تم لے سکتے۔ لیکن اگر غفلت میں بیٹھے ہوئے، یہ سوچ کے بیٹھے مجھے تو ملے گا، یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ ہر رحمت ہم کو ملے گی، جب تک مانگو گے نہیں ملے گا، ورنہ دعا اسلام میں رہتی ہی نہیں، دعا کا مفہوم ختم ہو جاتا۔ دعا رکھی گئی کہ مانگو، دعا کرو، دعا کرو، اللہ بول رہا کرو، مانگو مجھ سے، وہ کریم ہے۔ if you don't ask، تم نہیں بھی مانگو گے تو دے گا وہ، لیکن وہ پورا نہیں دے گا۔ تو ہاتھ میں پلیٹنم ہے، ڈونٹ لوز دس پلیٹنم، یہ اس کو چھوڑو مت۔ رمضان چلا جائے گا، پھر 1 سال کے بعد آئے گا، وہ رات چلی جائے گی، 1 سال کے بعد واپس آئے گی۔ 1 سال تک سٹرگل کرنا پڑے گا آپ کو، دعائیں مانگ رہے، تڑپ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، بزنس نہیں ہو رہا، بیماری ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے، یہ سب چیزوں میں انسان پڑ جائے گا۔ اگر رمضان میں تم نے اس کو حاصل کر لیا تو ساری پریشانیاں تمہاری دور ہوگی، تمہیں کمپلیٹ ایک مومن بن سکتے، تقوی کو حاصل کر سکتے روزے سے۔ اس کو معمولی چیز مت سمجھو، آرڈنری چیز نہیں ہے، یہ ویری امپورٹنٹ چیز ہے رمضان۔ رمضان کا ایک سیکنڈ دیکھیں، 4 راتیں گزر گئیں، کتنی تیزی سے گزر گئی۔ اور مدغاسکر کے روزے تو سب سے اچھے روزے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا، 12 گھنٹے کا روزہ ہے، بیوٹیفل ویدر ہے۔ دوسری جگہ پہ میری فون پہ بات ہو رہی ہے، لندن اور امریکہ اور ادھر، وہاں تو 18، 20 گھنٹے کے روزے۔ مدغاسکر کے مومنین کے اوپر اللہ کی ایک رحمت ہے، نہیں ہے؟ ارے بولو یار، اتنی رحمت ہے کہ بالکل ریلیکس ہو گئے، بیوٹیفل ویدر، ٹھنڈا موسم، آرام سے روزے گزر جا رہے۔ دوسری جگہ
انڈیا میں، پاکستان میں، گلف میں ویری ہارڈ. اللہ کا شکر ہے یہاں پہ. تو اب یہاں پہ آپ کو پلیٹنم ایزی ملے گا، ان لوگوں کو اور تکلیف اٹھانا پڑا. بہرحال دعا ایک سپر ہے، ایک شیلڈ ہے. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ نماز آج رات میں پڑھنے کی نماز ہے. میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ کون سی نماز؟ جو مسجد جمکران، مسجد سہلا اور سرداب مقدس. سرداب مقدس جب انشاءاللہ امام زمانہ پہ میں پڑھوں گا 20 رمضان کے بعد، تو اس میں سرداب کی ڈیٹیل پڑھوں گا. آج صرف میں سرداب کا لفظ بول رہا. یہ 3 جگہ یہ نماز پڑھی جاتی. یہ نماز آپ ڈیلی پڑھ سکتے. پھر بول رہا ڈیلی پڑھ سکتے. بچے ایگزامز میں جا رہے، ایگزامز لکھنے کے بعد، غور سے سنو، ایگزامز لکھنے کے بعد رزلٹ آئے تک اگر یہ نماز ڈیلی پڑھے، فجر پہ، نماز فجر کے بعد، اور پیپر اچھا گیا تمہارا، اچھے رزلٹ کے لیے یہ نماز بہت اچھی ہے. میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھی، بہت اچھی نماز ہے بچوں کو ایگزامز میں پاس ہونے کی. ایک چیز، لڑکی کی شادی کے لیے ڈیلی پڑھے وہ شادی، 40 دن پڑھے لڑکی، انشاءاللہ رشتہ گھر پہ آتا. اولاد نہیں ہو رہی، آپ یہ نماز پڑھو، اس کو اولاد ہوتی. اللہ چاہے تو کسی کو بھی اولاد دے سکتا. اس کے بعد بزنس کے لیے بھی آپ ڈیلی پڑھ سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس مدغاسکر میں ایسا گرو کرے، تو اب یہ نماز پڑھو. امام کو دیا کرو، نوے امام کا واسطہ دے کر زمانے کے امام سے بولو میرے بزنس کو گرو کرو، انشاءاللہ امام بزنس کو گرو کرتا. تو بہرحال یہ نماز شادی، رزق، بیماری، سب کے لیے اور ہارٹ کے لیے بہت اچھی. اس کا ایک واقعہ مسجد سہلا میں نے ابھی کل کی مجلس میں کہا تھا، غور سے سننا. مسجد سہلا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مسجد سہلا کی انشاءاللہ. مسجد سہلا میں جب بھی آپ زیارت کو انشاءاللہ جانا تو مسجد سہلا میں یہ نماز ضرور پڑھنا. مسجد سہلا میں بغداد کا اس واقعے کو تمام ہمارے علماء نے لکھا. شیخ عباس خمی نے بھی لکھا اور کئی علماء نے اس واقعے کو لکھا. ملاقات امام میں بھی شاید یہ واقعہ موجود ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مومن تھا بغداد کا رہنے والا، جوان آدمی تھا، بہت اس کا اچھا بزنس تھا، لیکن اس کا بزنس ایسا جاتے جاتے نیچے گر گیا. ینگ تھا، ہارٹ کا اس کو پرابلم تھا. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. ہارٹ کا پرابلم تھا اور بیمار رہتا تھا. رسک کا بزنس بالکل رک گیا تھا. اور ایک لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا. ہی واز ویری ینگ، بہت ینگ لڑکا تھا، 24-25 سال کا لڑکا، 27 سال کا لڑکا. ایک لڑکی سے شادی کرنا. لڑکی کے ماں باپ نے یہ کہا تھا کہ یہ بیمار رہتا ہے، اس کا بزنس نہیں ہے، تو اس کو ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے. یہ بڑی دعا کر رہا کہ پروردگار اس لڑکی سے میری شادی کرا دے. وہ دیندار لڑکی تھی. دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لڑکی بھی دعا کرے، لڑکا بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے ہمیشہ یاد رکھو. میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں جو میری آواز میری ماں بہنیں سن رہے، کہ لڑکی دعا یہ کرنا ہمیشہ کہ مجھے غلام علی سے شادی کرائے، عزادار حسین سے شادی کرائے. یہ نہیں بولنا کہ ماڈرن ہو، جل لگانے والا ہو، ینگ ہو، سمارٹ ہو. سمارٹنس چہرے سے نہیں آتی، کردار سے آتی. سمجھے؟ کیریکٹر سے سمارٹنس آتی. ولایت علی تمہارا کو سمارٹنس لے کر آئے گی. یہ چیز لڑکا بھی دعا کرے کہ مجھے بہترین کنیز زہرا ملے، بی بی زہرا کی کنیز مجھے عطا کر. انشاءاللہ میں لڑکا لڑکی شادی کے اوپر میری ٹاپک میں آئے گا. امام علی کی جب مجلسیں پڑھوں گا اس میں بتاؤں گا کہ ایک لڑکا لڑکی کو شادی کیسے گزارنا ہے. میاں بیوی کے رشتے کو، اس پہ بھی ایک مجلس ہوگی. ساس اور بہو پہ بھی ایک مجلس ہوگی. لیکن میں نے سنا کہ یہاں ساس بہو کا مدغاسکر میں پرابلم نہیں ہے. مدر ان لا، ڈاٹر ان لا میری مین ٹاپک ہے. ساس بہو پہ بھی پڑھوں گا لیکن ابھی نہیں پڑھوں گا. وہ 11 سے جو مجلسیں آئیں گے نا امام علی کی، تو اس میں انشاءاللہ. تو یہ لڑکا، یہ آدمی 3 حاجت کو لے کے آیا تھا. 3 حاجت تھی اس کی: ہارٹ کا پرابلم، بزنس اینڈ شادی. اس نے یہ نماز کا عمل کیا مسجد سہلا میں. 40 ٹیوزڈے نائٹ، 40 منگل کی، آج کی رات. اس زمانے میں مسجد سہلا اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد تھی. اور ونٹر کا زمانہ تھا، سردی کا زمانہ تھا، جیسا یہ زمانہ ہے. عراق کی سردی ٹیمپریچر 3, 4, 5 تک بھی جاتا، اتنا سردی ہوتی. روز رات میں یہ 12 بجے کے بعد، آدھی رات کے بعد جاتا تھا مسجد اس مصلی پہ امام کے، اور نماز پڑھتا تھا. نماز پڑھ کے دعا کرتا تھا کہ میں یہ عمل کر رہا امام سے ملاقات کے لیے، مجھے امام کی زیارت نصیب ہو.
اور زیارت کے بعد میں امام کو میری یہ 3 حاجات بولوں گا. اور غریب آدمی تھا, دن گزرے, 8 مہینے کا عمل ہے, 9 مہینے کا عمل ہے, 9-10 مہینے کا. یہ کرتے 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 39 ٹیوزڈے گزر گئے, ایک منگل رہ گیا, آج کا ایک منگل بس. 9 مہینے تک کرتے رہے, 9-10 مہینے تک. لاسٹ ٹیوزڈے آ گئی, یہ رات میں غسل کرتا, غور سے سنو, رات میں غسل کیا, غسل کر کے غریب آدمی کپڑے پہنتا ہے, ہاتھ میں کافی بناتا ہے, گھاوا جس کو بولتے ہیں, عربی گھاوا, ٹرکش کافی جس کو بولتے ہیں. ایک کافی بنایا, اس میں رکھا, اس زمانے میں جو تھرمس سسٹم تھا اس میں رکھ کے اس نے کہا کہ میں وہ مصلی پہ جا کے کافی پیوں گا اور نماز پڑھوں گا. اور دل میں یہ نیت کہ آج آخری ٹیوزڈے, آخری منگل ہے, ہو سکتا ہے میری امام سے ملاقات ہو جائے. مطلب بہت ایکسائٹڈ بھی تھا اندر سے, ایک امید تھی کہ میرے امام سے ملاقات ہوگی. امام, دوستوں میں آپ سے بول رہا نا, ہم کو وہ دعا ہی نہیں ہے, ہم کو وہ خواہش ہی نہیں ہے. میری خواہش ہے یوتھ کو, دعا کرو امام سے ملنے کی. ایک دفعہ تم ملو گے نا امام سے, تمہاری زندگی بدل جائے گی. بلیو می, تمہاری لائف ہی بدل جائے گی ایک دفعہ امام سے. یہ فارملٹی کی دعائیں نہیں کرنا, دعا مانگو کہ میرے مولا ایک دفعہ زیارت کرا دو. یہ امام کی زیارت ایک زیارت نہیں ہے, 13 معصومین کی زیارت ہے, 13 معصومین کا وارث ہے. یو ڈونٹ نو کہ اس کا فائدہ کتنا ہے, تمہاری زندگی بدل جائے تانا میں. اینیو, جب امام پہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ زیارت کیسے کیسے کرنا, کہاں زیارت ہو سکتی, پاسبل ہے انشاءاللہ. تو اس نے کیا کیا, کپڑے بدلا, 11-11:30 بجے کافی لیا, آہستہ وہ مصلی کے پاس گئے. پوری مسجد خالی ہے, پوری رات میں 12 بج رہے, سردی کا زمانہ, عراق کی سردی, پوری مسجد خالی, سناٹا میں, کوئی نہیں ہے مسجد. ادھر ایک چراغ جل رہا, ادھر ایک چراغ جل رہا, لائٹ سسٹم نہیں تھا. یہ کہتا ہے کہ میں بس کافی رکھ کے اب پی کے شروع کرنا چاہتا ہوں نماز کو. دل میں یہ ہے کہ آج شاید میرا امام آ جائے, مجھ سے ملاقات ہو جائے. یہ کہتا ہے کہ میں بس پینا چاہتا تھا, میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک جوان بڑا خوبصورت حسین آہستہ چلتے ہوئے ٹورڈز میری طرف آ رہا. یہ رک گیا, بولا اب یہ آئے گا, کافی میں اگر سٹارٹ کروں گا تو اس کو بھی دینا پڑے گا, بہتر ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ. وہ آہستہ آیا, وہ یہ سمجھا کہ وہ چلا جائے گا, کوئی آدمی ہوگا جا رہا ہوگا. وہ نزدیک آئے, نزدیک آ کے اس کو سلام کیا, اس کے پوری فیملی کے ساتھ, فیملی نیم کے ساتھ سلام کیا. السلام علیکم. اس نے علیہ السلام بولا. علیہ السلام بول کے, عرب کا ایک دستور ہے کہ اگر کوئی آئے تو فضل کہتے کہ فضل, آئیے, غریب آئیے, بیٹھیے. تو اس نے اسی عرب کے اسٹائل سے کہا فضل. وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے, وہ بھی بیٹھ گئے, یہ بھی بیٹھ گئے. بیٹھا, یہ تو بیٹھا ہوا ہے. اس نے پوچھا آپ کون ہیں, کس عرب میں قبیلے سے پہچانا جاتا ہے, جیسا آپ کے کھوجے بھائیوں میں فیملی نیم سے پہچانا جاتا ہے نا, شرف فیملی ہے, ویرانی ہے, ماٹی والا ہے, چاوی ہے, وکیل فیملی, بادامی فیملی, جیسا فیملی نیم سے پہچانا جاتا, عرب میں بھی قبیلے سے, ٹرائب سے پہچانا جاتا, قبیلے سے. اس نے قبیلوں کے نام لینا شروع کیا. آپ کون سے قبیلے کے؟ انہوں نے کہا نہیں. ایک سٹیج ایسا آیا, انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ, میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں, کیسا ہے تو؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. اس نے پوچھا, اب یہ سوچ رہا کہ اگر میں کافی ڈالوں گا تو میں اس کو آفر کرنا پڑے گا, آفر کرے, اگر یہ پی لے تو پھر میرے پاس کافی نہیں ہے. روک کے بیٹھتا ہے, 2 منٹ 3 منٹ بات. وہ کہتا ہے جب وہ بات کر رہے تھے تو دل کو بڑا سکون مل رہا تھا, بہت سکون مل رہا تھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ اب میں کافی نکالوں, نماز پڑھوں. یہ بے چین ہے کہ میں نماز پڑھوں, یہ جائے یہاں سے. بولا پہلے میں کافی پیتا ہوں, ڈال کے کپ میں دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ نہ لے. اس نے کافی ڈال کے اس نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں, پوچھیں گے, ہو سکتا نہیں لیں. انہوں نے کہا آپ کافی پئیں گے؟ انہوں نے کہا لاؤ. لا بس. اس نے کہا یار گئی کافی اب میری. انہوں نے لیا, لے کے ایک سپ لیا, ایسا ایک سپ لیا, ایک گھونٹ پیا, پی کے اس کو واپس کیا. واپس کر کے کہا عبداللہ تو پی لے. یہ کہتا ہے اب جو میں نے پینا شروع کیا تو دل کی جو تکلیف تھی وہ ختم ہونے لگی. میری آرٹریز, ظاہری طور پہ میں بول رہا کہ دل مضبوط ہونے لگا, سینے میں جو درد تھا وہ درد ختم ہونے لگا. یا ہم چوکا کہ یار یہ تو دوا بن گئی میری کافی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ تو گھبراتا کیوں ہے؟
تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا نا، انشاءاللہ تیری شادی ہو جائے گی، کل سے تیرے کاروبار میں بڑی، یہ سمجھ ہی نہیں رہا، کہا کل سے تیرے کاروبار میں بہت برکت ہوگی، تیرا بزنس بہت بڑھے گا، اب تیرے سارے پرابلمز اللہ نے دور کر دیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اتنی جو میں مانگ رہا تھا وہ سب وہ بولنے لگے کہ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے نماز بھی بھول گیا میں اور سب بھول گیا، ان کی بات سن رہا بیٹھ کے، اور اتنا اچھا لگ رہا وہ جب بات کر رہے۔ یہ پہچان ہے مومن کی، ایک مومن جب دوسرے مومن سے بات کرے تو محبت سے بات کرے، غصے میں بات نہیں کرے، دل میں رکھ کے بات نہیں کرے، دل میں کچھ ہے سامنے کچھ ہے، یہ منافقت اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہپوکریسی حرام ہے، انشاءاللہ بعد میں بولوں گا، آج وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو بڑی محبت سے وہ بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل ہے، چلتا ہے میرے ساتھ زیارت کو؟ اس نے کہا چلو۔ مسجد سیلا سے نکل گئے، یہ نماز بھول گیا، مسجد سیلا سے نکل گئے سیدھا مسجد کوفہ گئے۔ مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کو گئے، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے میرے مولا کی زیارت۔ گئے، جا کر زیارت پڑھی، زیارت پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے یہ عبداللہ نے ایک ایک معصوم کو سلام کرنا شروع کیا، جیسا ہم کرتے ہیں، پہلے اللہ کے رسول کو، پھر مولا کو، پھر بی بی کو، پھر امام حسن، امام حسین، ایسے سلام کرتے کرتے 11ویں امام تک آیا۔ آنے والے سامنے کھڑے ہوئے، 2 قدم پیچھے یہ کھڑا ہوا، 2 سٹیپس پیچھے یہ، وہ زری کے سامنے یہ ایسا، یہ یہاں سے سلام کر رہا۔ 13 معصومین کو اس نے سلام کیا۔ معصومین کو 13 کو سلام کرنے کے بعد وہ پلٹے اس کی طرف، پلٹ کے کہا عبداللہ تو اپنے امام کو سلام نہیں کرتا؟ اس نے کہا آف کورس کرتا ہوں میں سلام۔ اس نے کہا السلام علیکہ یا امام زمانہ، بس کہنا تھا، آگے سے آواز آئی علیکہ السلام۔ اب اس کو احساس ہوا یہ تو میرا امام ہے۔ کہتا ہے 2 سٹیپ آگے، اتنا ڈسٹینس ہے لیکن میں ایک منٹ بھی آگے نہیں بڑھ سک رہا، ایسا ذکران جیسا زمین پہ مجھے کسی نے لگا دیا، سامنے میرا امام ہے، بس چند لمحوں میں امام نظروں سے غائب ہو گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اب اس کو ایک ایک بات یاد آنے لگی کہ ہارٹ صحیح ہو گیا، انہوں نے کہا وہ لڑکی سے شادی ہوگی، انہوں نے کہا بزنس تیرا صحیح ہوگا۔ کہتا ہے دوسرے دن سے اب میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتا ہے۔ وہی کاروبار جس میں میرا لاس ہو رہا تھا، اس کاروبار میں اتنی برکت ہو گئی۔ اس کے کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میری ہیلتھ بھی صحیح ہو گئی، پھر میری شادی بھی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ امام کا ایسا کرم ہوا کہ مجھ جیسا گناہگار، لیکن امام نے وہ کرم کیا کہ مجھ سے ملاقات کر کے میری ساری حاجات کو پورا کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ نے دیکھا یہ نماز عجیب نماز ہے دوستو، آج بھی ہزاروں لاکھوں آدمی یہ نماز پڑھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ گھر جا کے آج سے یہ نماز شروع کر، جو آپ کی حاجت ہے وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہوں گی، انشاءاللہ اللہ چاہے تو۔ یہ نماز بڑی بابرکت اور ریکمینڈڈ نماز۔ اچھا یہ نماز انشاءاللہ ظہور امام کا ہونے کے بعد یہ نماز نہیں پڑھیں گے ہم، اس لیے کہ امام آنے کے بعد تو امام ہی سے مانگے، تو یہ نماز ظہور سے پہلے غیبت امام میں نماز پڑھی جاتی۔ یہ 2 رکعت حاجت کی نیت کرنا، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی، شب بدھ، امام زمانہ سے قربتاً اللہ، ہر چیز کے لیے تمہارا، لیکن پھر وہی کنڈیشن، نماز پڑھ کے پھر دوسرے گناہ نہیں کرنا۔ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا دوسرے گناہوں سے۔ میوزک سنو گے، گانے سنو گے، جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، بہتان باندھو گے، حسد کرو گے تو فائدہ نہیں۔ یہ چیزیں رمضان میں اپنے آپ کو بچا لو، یہ چیزیں رمضان میں اپنی لائف سے نکال دو۔ یہ چیزیں اگر تمہاری رمضان میں لائف سے نکل گئیں تو تمہارا پورے روزے، ایک ایک روزے کی برکت اللہ اتنا دے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ جب دیتا ہے تو غیر حساب دیتا ہے، غیر حساب۔ ایک بات بولوں آپ کو روک کے، غیر حساب کیا چیز ہے؟ جب فقیر، کوئی بھی فقیر، یہاں کا بھی فقیر، کل میں جا رہا تھا یہاں رات میں مجلس کے بعد، تو راستے میں پولیس نے روکا، روک کے سلام کیا، تو جو میرے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے انہوں نے نکال کے اس کو کچھ دیا، تو میں نے کہا کیوں دیا؟ تو کہا یہاں دینا لازم ہے۔ آپ سوچیں یہ فقیری ہے نا، وہ بھی ہر فقیر کچھ نہ کچھ مانگتا ہے،
دنیا کا کوئی فقیر یہ نہیں بولتا. یہاں پہ مدغاسکر میں فقیر سمجھتے بیگر سمجھتے نا فقیر. فقیر کوئی دنیا کا فقیر کوئی $100 مانگتا ہے؟ 1 ملین یہاں کی کرنسی مانگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگے. فقیر کو معلوم ہے اس کے لیمٹس کتنی ہے. $1 مانگے گا, 1 روٹی مانگے گا. کوئی فقیر مجھے دنیا میں پوری دنیا جاتا ہوں ماشاءاللہ مولا حسین کے صدقے میں, کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ پورا فقیر آگے بولا مجھے 100 روٹی دو. کوئی بولتا ہے 100 روٹی, 1 روٹی مانگتا. یہ نہیں بولتا کہ مجھے اتنا پیسہ دے دو, $1000 دو. $1 مانگے گا, 1 روپیہ مانگے گا, 10 روپے مانگے گا, 1 روٹی مانگے گا, اس سے زیادہ نہیں مانگ. ہر دور میں فقیر کو معلوم ہے کہ کتنا مانگنا ہے. لیکن اب غیر حساب سمجھا رہا میں آپ کو کہ غیر حساب اللہ دیتا کیسے. غور سے سنو, فقیر 1 روٹی مانگتا. امام علی سے بھی فقیر نے 1 روٹی مانگی تھی. علی جا رہے ہیں خنبر کے ساتھ, اونٹ ساتھ ہے. فقیر نے آ کے کہا ایک غریب آدمی نے کہ یا علی بھوکا ہوں 1 روٹی دے دے, 1 روٹی. تو علی نے پلٹ کے خنبر سے کہا اس کو روٹیاں دے دو. غیر حساب کیا ہے, اللہ کیسے دیتا دیکھو. علی نے کہا روٹیاں دے دو, تو خنبر دینے لگے. علی نے پلٹ کے پوچھا خنبر دیر کیوں ہو رہی؟ کہا مولا یہ پورے روٹیاں زنبیل میں بڑے بیگ کے اندر بھری ہوئی ہیں. کہا پورا دے دو, پورا دے دو. خنبر نے علی کو دیکھا, وہ پورا بیگ دینے لگے. پھر دیر ہوئی, پھر پلٹ کے پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی؟ تو کہا مولا یہ جو بیگ ہے یہ ایک اونٹ پہ بنا ہوا ہے. علی نے کہا اونٹ سمیت دے دے. غیر حساب اللہ کیسے دیتا ہے, اونٹ سمیت دے دے. اس کے بعد پھر دیر ہوئی تو پھر علی نے پلٹ کے خنبر سے پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی؟ کہا مولا یہ اونٹ ایک نہیں ہے 70 اونٹ ہے, ایک کے ساتھ ایک بندھے ہوئے. کہا پورا دے دے, سب دے دے. خنبر نے رسی حوالے کیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا. علی نے پوچھا خنبر دور کیوں چلے گئے؟ کہا مولا آج دریائے کرم جوش میں کہیں مجھے بھی آزاد نہ کر دیں. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مولا آباد رکھی. اب آپ نے ایک بات غور کی, غیر حساب ہم کو معلوم کیسے ہو؟ اللہ بول رہا میں غیر حساب دیتا ہوں. جب دیتا ہوں تو غیر حساب دے دیتا. یہ ہے غیر حساب. 1 روٹی مانگی. غور سے سنو, فقیر نے جب 1 روٹی علی سے مانگی تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 روٹی کے بدلے میں علی مجھے ملینر بنا دیں گے. اتنے اس زمانے کا 1 اونٹ آج کی 1 مرسیڈیز کار ہے 500 SCL. اس زمانے کا 1 اونٹ 1 مرسیڈیز کار. آپ سوچو اگر کسی کے پاس 70 مرسیڈیز آ جائیں وہ تو پھر ہوا میں اڑنے لگے گا. تانا والے نہیں بات بول رہا. تو آپ سوچو اگر دینا ہے تو ایسا دیتے. وہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں 1 روٹی مانگوں گا علی سے تو علی مجھے اتنا دے دیں گے. تو رمضان یہ وہی معنی ہے. رمضان میں تم مانگ کے تو دیکھو. آپ بولیں گے میں تو روزی مانگ رہا, روزی مانگ رہا اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی. سب سے پہلی سب سے پہلی چیز بھروسہ کرو, یقین کرو. یقین زبان کی نوک سے نہیں, یہاں سے فرام یور ہارٹ, ناٹ فرام یور ٹنگ. زبان سے نہیں میں تو یقین کر رہا. نو, تمہارا ایکشن بتانا کہ تمہارا یقین کتنا ہے. اب تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا. نبی یوسف, غور سے سنو, کیسا اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, امام پہ بھروسہ کرو تو دیکھو تم کو کہاں سے کہاں پہنچاتا رمضان میں. نبی یوسف مشہور نبی, سورہ یوسف موجود ہے قرآن میں, پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. نبی یوسف 12 سال کے تھے, 12 یا 13 یا 14 سال کے. وہ پورا جو واقعہ ہے کنویں میں جانے کا, ان کے سگے بھائیوں نے باپ نبی یعقوب سے لے کے چلے, شکار پہ جانے لگے. ایک کنواں آیا, ویل, کنواں سمجھتے نا, کنواں.
کنویں کے پاس پتھر تھا. یہ کنواں جناب نوح نبی کے بیٹے نے ساما نے بنایا تھا. یعنی 10,000 15,000 سال پرانا کنواں تھا. اب اس کے اندر پانی نہیں تھا بلکہ اس کے اندر زہریلے جانور تھے. 15,000 سال پرانا کنواں تھا یہ فلسطین میں. جناب نوح کا زمانے میں ان کے بیٹے ساما نے بنایا تھا کنواں. وہ کنواں تھا ان کے بھائی حسد جلسی. جب میں جلسی پہ پڑھوں گا تو ڈیٹیل میں جاؤں گا. کتنی بڑی بیماری ہے, کینسر ہے, کینسر. اللہ ہم کو بچائے اس جلسی سے, حسد سے بچائے. سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اگر جلسی کرو گے. اب افسوس یہ کہ آج کے زمانے میں بھائی بھائی سے جلسی کر رہا. ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین سے جلسی کرتا, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جلسی کرتا. پھر بڑے مومن ہیں, ہم سے بڑا مومن تنا میں کوئی نہیں. ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے, ہمارے پاس بھی اتنے عبادت گزار, ہم اتنا ڈونیشن دیتے. یہ نکالو ذہن سے, پہلے دیکھو کہ کردار کیا ہے. ڈونیشن اللہ کو پسند نہیں. ہم پیسے دے کے اللہ کو خرید نہیں سکتے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ تو پھر انشاءاللہ حسد میں بولوں گا تو بولوں گا انشاءاللہ. تو بھائی, سگے بھائی حسد میں کہ نبی یعقوب میں ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو بہت چاہتے. اللہ پہ بھروسہ دیکھو کیا ہے اس میں, بہت چاہتے, بہت خوبصورت ہے, بڑا حسین ہے میرا بھائی. انہوں نے کیا کیا اس کے, پلیز غور سے سنو. پورے کپڑے اتارے سگے بھائی کے, 12-13 سال کا چھوٹا بھائی, پورے بڑے بھائی, کپڑے اتار دیے. کپڑے اتار کے ہاتھوں میں رسی باندھی, پیروں میں رسی باندھی سگے بھائی کے, اور کہا اس کو ختم ہی کر دو, اس کا مرڈر ہی کر دو, کنویں میں ڈال دو, مر جائے گا. پھر باپ ہم کو چاہے گا. نبی کے بیٹے ہیں, نبی یعقوب کے بیٹے, ایک نبی کے بیٹے ہیں, ایک نبی کے بھائی ہیں. کتنا قریبی رشتہ. لیکن حسد دیکھو کیا ہے. نبی کیا کیا انہوں نے, 13 سال یوسف نبی چھوٹے رو رہے, پورے بھائی کو ہاتھ جوڑے, میرے بھائی مت کرو میرے ساتھ ایسا. کہا نہیں. کنویں پہ سے پتھر کو ہٹایا, بڑا اندھیرا کنواں, بڑا ڈیپ, 70 فیٹ نیچے کا کنواں تھا. ان کو نہیں معلوم کہ اس میں پانی نہیں ہے. کہا یہ مر جائے گا, اوپر پتھر لگا دیں گے چلے جائے گا. نبی انہوں نے کیا کیا, ہاتھ اور پیر میں باندھا, باندھ کے یوسف کو نیچے چھوڑا. جب نیچے چھوڑا, اوپر سے رسی پکڑ کر سب نیچے چھوڑنے لگا. یوسف نیچے جانے لگے, اوپر سے رسی کو کاٹ دیا. وہ تیزی سے اندھیرے میں چلے, اوپر پتھر لگا دیا. جیسے ہی نیچے جانے لگے, اللہ پہ بھروسہ تھا دیکھو, جانے لگے. انہوں نے دل میں پکارا, پروردگار تو میری مدد کر. اوپر اللہ نے جبرائیل کو کہا, جبرائیل فوراً جاؤ نیچے اور میرے بندے کو سلیقے سے بٹھا دو پتھر پہ. جبرائیل تیز نیچے آئے, آ کے یوسف ایسا نیچے آ رہے, یوسف کو ایسا پکڑا, پروں میں لیا, لیکن وہاں پہ چھوٹا سا پتھر تھا, اس پہ بٹھا دیا. اندر سے سب زہریلے جانور نکلے, ہمارا شکار آیا. جبرائیل نے ان کو پلٹ کے کہا, سنو یہ نبی ہے, قریب نہیں آنا, یہ تمہاری غذا نہیں ہے. دوستو, جانوروں کو عقل نہیں ہے, لیکن عقل تھی کہ کس کا احترام کرنا. ارے یار سمجھے. اس کے بعد پہلی بات غور سے سنو, پہلی مرتبہ یوسف نبی 12-13 سال کا یوسف اور جبرائیل کی ملاقات ہوئی. فرسٹ میٹنگ, فرسٹ ملاقات, پہلی ملاقات جبرائیل سے یوسف نبی کی. 12-13 سال کا نبی یوسف. جبرائیل نے پوچھا یوسف سے, 13 سال کا یوسف. جبرائیل کو دیکھ کے یوسف گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, پسینہ نہیں نکلا. ارے کیا سن رہے آپ؟ ہمارے رسول کے لیے یہ مسلمانوں نے صحیح بخاری میں لکھا کہ جب پہلی مرتبہ 40 سال میں ہمارے نبی رسول نے جبرائیل کو دیکھا غار حرا میں, تو گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, پسینہ نکل گیا. جبرائیل نے کہا گھبراؤ مت, میں جبرائیل ہوں. آپ سوچو, جو کم درجے کا نبی ہے وہ نہیں گھبراتا, جو سردار ہے وہ کیسے گھبرا رہا؟ آپ سن رہے میری بات؟ تو جبرائیل نے پوچھا یوسف سے, کیا حال ہے, ہاؤ آر یو یوسف. انگلش میں نہیں پوچھا, بڑا خاموش سنتے یار آپ. ہاؤ آر یو. یوسف نے کہا I'm fine, میں ٹھیک ہوں. اللہ جانتا ہے, یوسف کہتے ہیں اللہ میرا جانتا ہے.
کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ بہتر جانتا. جبرائیل نے جنت سے لباس منگایا، لایا اور لا کے یوسف کو پہنا دیا. اب یہ پورا واقعہ میں چھوڑتا ہوں. دعا کی امپورٹنس بتا رہا کہ دعا کیا ہے. بھروسہ اللہ پہ کرے تو کتنا. 3 دن یوسف رہے نیچے، صرف 3 دن. 3 دن کے بعد دیکھو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ. ان کے بھائی یہ سمجھے کہ یوسف نیچے مر گیا، ٹھیک ہے، اور سب یہ سمجھ رہے یوسف مر گئے. 3 دن کے بعد ادھر سے ایک قافلہ جا رہا تھا. اللہ نے اس قافلے کے راستے کو روکا، روک کے کہا گھبرا مت، ادھر موڑا. کنواں دیکھا. اس زمانے میں کنواں اگر کوئی دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، پانی نکالنے کے لیے آسانی تھی. پورا قافلہ وہیں رک گیا. جو اس قافلے کا سردار تھا اس نے کہا چلو میں پانی لیتا ہوں. اس نے ڈول میں نیچے ڈالا. وہ سمجھا نیچے پانی ہے، جیسے ڈول سمجھتے نا بکٹ، نیچے ڈالا. اوپر سے رسی پکڑا ہوا نیچے جا رہا. اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ یوسف کو ڈول کے اندر بٹھا دو. جبرائیل آئے، آ کے ڈول میں بٹھا دیا. ڈول وزن ہوا، ویٹ ہوا. یہ سمجھا اوپر کا پانی ہے اس کے اندر، وزن ہو گیا. وہ کھینچنے لگا. جب کھینچ کے باہر نکالا، پانی نے نکلا، ایک حسین خوبصورت بچہ باہر آیا. وہ گھبرا گیا، اتنا حسین بچہ. یوسف کا حسن کیا ہے؟ میں کیا کروں، وقت نکل جا رہا. مجھے بولے 30 منٹ. میں نے کہا نہیں، 45 منٹ. میں کیا کروں یار، میں بیٹھوں گا، اتر جاؤں اتنی دور سے آ کے. کچھ میسیج نہ دوں رمضان کا. بس میرے پاس 11 منٹ رہ گیا بس خالی. مونیس بھائی بھی بیٹھے ہوئے ادھر. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تو یوسف جیسے اس نے دیکھا یوسف کو، یوسف کتنے حسین تھے. آپ کو معلوم ہے کتنے حسین تھے. اللہ نے جب بیوٹی کو بنایا، حسن کو بنایا تھا، تو اللہ نے اس کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. جب اللہ نے حسن کو بنایا تھا تو 10 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا. ایک حصہ ہم کو دیا انسانوں کو، صرف ایک حصہ، ایک ہی حصہ ہمارے پاس ہے. ایک حصے میں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں یار کتنا حسین ہے، کتنا حسین ہے. ہوتا ہے نا مزہ. کسی مرد دیکھے، مرد کو دیکھے، عورت کو دیکھے. میں پرمیشن نہیں دے رہا کہ عورتوں کو بھی آپ دیکھتے رہیں کتنے حسین ہیں بول کے. نو. میں اگزامپل دے رہا. لڑکی کو دیکھے، لڑکا لڑکے کو دیکھے. بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کیا حسین ہے. دیکھیے ہر چیز میں اللہ نے حسن رکھا. بلیک بیوٹی بھی ہے، افریقن بیوٹی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کالے ہوتے اس کی بیوٹی نہیں ہوتی، افریقن بیوٹی بھی ہے. تو ایک حصہ صرف انسانوں کو دیا. 9 حصے اللہ نے یوسف نبی کو دیے تھے. 9 حصے. اتنے حسین تھے کہ انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہیں ہوا. واقعہ موجود ہے نا سورہ یوسف میں. اتنے حسین تھے. 9 حصے اللہ نے یوسف کو دیے حسن کے، اور ایک حصہ ہم کو دیے، اور 14 معصومین کو 10 کے 10 دے دیے. نعرے حیدری. 14 معصومین کے بعد 10 کے 10 ہیں. اتنے حسین. اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے جمیل. نام ہے نا اللہ کا ایک جمیل. یعنی اللہ بڑا خوبصورت ہے. تو ہم کو کیسے معلوم ہو اللہ خوبصورت ہے؟ ان کو دیکھو، اللہ کے حسن کو دیکھو، علی کے چہرے کو دیکھو، اور اللہ کے حسن کو دیکھو کہ اللہ کتنا حسین ہے. یہ سب سے بڑی بات. اب میں ایک بات اور روک کے بولتا ہوں. اگر کوئی لڑکی پریگننٹ ہے، غور سے سنو، لڑکی اگر کوئی پریگننٹ 4 مہینے کی پریگننسی ہے، وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے سجدے کا، مور سمجھتے ہیں نا سجدے کا، جس پہ سجدہ کرتے ہیں، سجدے کا یا رکھ کے لڑکی 5 صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائمز یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو. پھر دعا کر کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ لڑکی ہے یا لڑکا، تو اس کو حسین بنا دے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے. اللہ کا یہ نام لے، پہلے 5 صلوات پڑھے، 70 مرتبہ جمیلو پڑھے، دعا کرے، اور آخر میں 4 صلوات پڑھے. پڑھ کے دعا کرے 4 مہینے سے ڈیلیوری تک اگر روز یہ کرے گی
تو ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہنے تو بچہ خوبصورت ہوتا ہے. کیا ہنستے بھی بڑا تکلف سے آپ بھائی افطار ہو گئی. اب کیا ہے کالے ماں باپ بھی رہیں گے. اللہ جمیل ہے, اللہ حسین بچے ہیں. اب آج کے بعد سے تانا جماعت میں سب خوبصورت نہیں. سب بہت پڑھے محمد وآل محمد. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کے ناموں کی برکت ہے. پورے 99 نیمز جو اللہ کے, ہر نام کی ایک برکت ہے. انشاءاللہ موقع میرے پاس تو ٹائم نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاتا ہر نام سے اللہ کیا کیا عطا کرتا ہے. ایک ایک نام کے پیچھے کتنی برکتیں, ایک ایک نام کے پیچھے پوری دنیا, ایک ایک نام کے پیچھے پورا پلانٹ ہے, ایک ایک نام کے پیچھے پورے گلیکسی ہے. یہ رمضان کے 30 دنوں میں اگر اللہ کے ان ناموں کا کوئی فٹ کرے, اللہ کے ناموں کا واسطہ دے, محمد اور آل محمد کے نام کے ساتھ, ہمیشہ یاد رکھو کوئی دعا اس وقت تک عرش الہی تک نہیں پہنچتی جب تک آل محمد اور آل محمد کا نام نہ لے, ان کا واسطہ نہ دے. وہ جو کافر اور مشرکین کو اللہ دے رہا وہ اس کی صفت کرم ہے, کریم ہے, اسی لیے سب کو دے رہا. جو اس کی مخلوق ہے وہ سب کو دیتا ہے, لیکن جو اصل نعمت دیتا ہے اللہ وہ اسی کو دیتا ہے جو آل محمد کی محبت میں دعا کرتا ہے, ان کا واسطہ دیتا. رمضان میں دعا مانگتا تو دعا پوری ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبی یوسف حسین ترین نبی, اب جیسے کو باہر ایک دھوم مچ گئی کہ اتنا حسین بچہ, جیسے اس نے یہ لے کے جانے لگے, قافلے والے ایجپٹ جانے تھے, لے کے جانے لگے. ان کے بھائیوں کو پتا چل گیا کہ یوسف زندہ ہے اور باہر آ گیا. وہ بھاگتے گئے, آ کے بولے یہ ہمارا غلام ہے, یہ ہمارا غلام ہے, اس کو چھوڑ. تو جو سردار تھا جس کو ملا تھا بچہ یوسف, اس نے کہا یہ غلام تو نہیں نکلا, سورج سے بھی اتنا ہم سے نکلا, ایسا غلام نہیں ہوتا. تو کہا نہیں یہ ہمارا غلام. تو اس نے کہا اچھا کچھ خریدو گے, ہم میں اس غلام کو خرید لیتے. تو اس نے کیا کیا, کوٹھے سکے جعلی کرنسی میں یوسف کو خریدا. یہ کیوں ہوا بس یہیں پہ بس بات پہ نہیں ختم کرنا, کل اس کو یہیں سے آگے بڑھا. نبی یوسف جب 9-10 سال کے تھے, اینے میں مرر میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا, دیکھ کے بولا وہ میں کتنا سمارٹ ہوں. کبھی کبھی ہم بھی دیکھ کے بولتے ہیں, ہم کالے بھی رہتے لیکن دیکھ کے بولتے یار I'm very handsome. نہیں, ہر آدمی اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتا, کیا بول رہا, لیکن یوسف تو تھے سمارٹ. یوسف was really beautiful, handsome تھے. یوسف نے کہا اینے میں دیکھ کے کیا میں کتنا سمارٹ ہوں, کتنا خوبصورت ہوں, کتنا حسین ہوں. اگر میں بازار میں بیچا جاؤں تو ملینز آف ڈالر خرچ ہوں گے, لوگ $1,000,000 میں بھی میرا ریٹ نہیں لگے گا, اتنا خوبصورت ہے. بس یہ سوچا, شب میں خواب میں جبرائیل آ گیا, آ کے کہا یوسف اللہ پوچھ رہا تم نے یہ کیا سوچ لیا کہ $1,000,000 یاد رکھو جب تک ہم نہیں چاہیں گے تم کو کوئی کوٹھے سکے میں خریدنے والا نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کا بھروسہ. اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھو, بس بات ہو یہی. اب ان کو کوٹھے سکے میں خریدا گیا. یہی ہوگا کل سے اور انٹرسٹنگ یہ واقعہ ہے, ویری انٹرسٹنگ, بہت دلچسپ آگے واقعہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا, دعا کا کیا نتیجہ ہم نکلتا, کیسے اللہ تمہاری مدد کرتا. اگر تم ویسے بھروسہ کرو جیسے یوسف نبی نے کیا تھا کہ تمہاری یاد رکھو ممبر سے ہوگا, رمضان کی 5ویں رات کی ہوگا, 4 رمضان گزرنے کے بعد ہوگا. اللہ پہ بھروسہ کرو گے, ایمان پہ بھروسہ کرو گے, زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر سکتے. ہر چیز تمہارے لیے, everything you will get it, but trust on your Allah. توکل زبان سے نہیں, یہاں سے. Then you see the result. بس میرا وقت ہو گیا, 3 منٹ. یوسف کا ذکر آیا نا, بڑے حسین تھے یوسف, لیکن یہ حسن جو ہے صدقہ ہے محمد علیہ محمد کا. حسین کے پاس بھی ایک یوسف تھا.
یہ ایسا یوسف تھا، یہ ایسا یوسف تھا حسین کا کہ مولا حسین اس کو بہت چاہتے تھے، ایسا چاہتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے کہ اس یوسف کو دیکھ کے حسین زندہ رہتے تھے۔ لیکن جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں، مگر تکلف سے نہیں ہونا، جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا ظالم کے پاس، اور ظالم نے پہلی مرتبہ مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا، تو یزید ظالم نے کہا کہ حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، بہت جلدی ضعیف ہو گئے۔ تو شمر ظالم نے آگے بڑھ کے کہا، اور یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو حسین بوڑھے نہیں تھے، عاشورے تک حسین ضعیف نہیں ہوئے تھے، آدھا دن عاشورے کا گزر گیا، 10 محرم کا حسین ضعیف نہیں ہوئے، لیکن ایک آواز پہ میرا حسین ضعیف ہو گیا۔ وہ کس کی آواز تھی؟ وہ کربلا کی یوسف کی آواز تھی کہ جس نے کہا بابا میرا آخری سلام قبول کرے۔ حسین کی آنکھوں سے نور چلا گیا۔ میرا حسین کہتا کہ بیٹا بابا کدھر آئے بیٹا، مجھے نظر نہیں آتا۔ حسین اٹھتے تھے، زمین پہ گر جاتے تھے، اور جب پہنچے علی اکبر کے پاس تو دیکھا کہ جوان بیٹا ایریا لگا رہا۔ حسین نے گھوڑے سے اپنے ہاتھ کو زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے۔ علی اکبر کا جواب نہیں آیا۔ دوستو، باپ نے جوان بیٹے کے شانے کو ہلا کے کہا کہ علی اکبر تمہارا بابا آیا۔ باپ پھر جواب نہیں آیا۔ اب حسین کی غربت بڑھ گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تم گواہ رہنا، یہ میرا بازو برابر کا لال ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزیز و علی اکبر کے سر کو حسین نے زانو پہ رکھا۔ حسین نے دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے۔ حسین نے ہٹانا چاہا، پھر علی اکبر نے رکھ لیا۔ علی اکبر چاہتے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا میرے سینے کا طرف نہیں دیکھ سکتا، پھر رکھ لیا۔ پھر حسین نے ہٹانا چاہا، پھر رکھ لیا۔ تیسری مرتبہ مولا حسین نے زور سے ان ہاتھوں کو ہٹایا۔ علی اکبر کے سینے کے زخم کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی یا علی کہہ کے برچی نکال دی۔ اب حسین علی اکبر کو لے کے کعبے کی طرف چلے، تھوڑی دور چلے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کے ہاتھ میں جوان بیٹا گزر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے میت لے کے کعبے میں گئے۔ زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا، کہا علی اکبر شادی کے ارمان تھے بیٹا، تیرا لاشا مولا حسین کے جوان بیٹے شہزادے علی اکبر کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے بولو پروردگار میرے شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر دے۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ شہزادے علی اکبر کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ سب مل کے بولو ہمارے روزوں کو قبول فرما دے۔ پروردگار کوئی محمد دے سوائے غم حسین دی۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے۔ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی دعا ہے، یاد رکھو اپنی نمازوں میں یہ دعا کرو، جنت البقیع پہ سایہ کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان عذابداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، جو مولا کا چاہنے والا پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ مولا کا ایک چاہنے والا اس وقت خیر میں ہے، جوان لڑکا، پروردگار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خیر کا واسطہ، بیمار کربلا کا خیر کا واسطہ، اللہ اس بچے کو عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ رہا کر دے۔ اور سارے یہاں کے جوان اور دنیا بھر میں جانا میرا مولا کا چاہنے والا بے گناہ خیر میں ہے، اللہ ان کو عزت اور صحت کے ساتھ رہا کر دے۔ دشمنان امام علی کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ،
جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہم آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر، ہم میں سے ریاکاری کو، غرور کو، تکبر کو نکال دے، ہم کو اس ماہ رمضان میں عبد الصالح بنا دے۔ اور پروردگار مولا حسین کے بچوں کا واسطہ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو کاروبار کر رہے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو مہیا فرما۔ اور پروردگار جو بے اولاد ہیں، بی بی رواب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد تو نے ہم کو دی ہے اس اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اور پروردگار مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم مت دے، ہمارے ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ایمان کے ناصروں میں شمار فرما۔ اور پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزے، ہماری دعائیں، ہماری نماز، ہماری مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے آج کے نیاز کے جو سپانسر تھے ان کے مرحومین، تانا جماعت کے سارے مرحومین، مدرسہ میں جتنے مرحومین ہیں، دنیا بھر میں جتنے مرحومین ہیں، اور جو جس بندے نے مولا حسین اور امام زمانے کی زیارت کی عبداللہ، اس کے لیے اور جميع مومنین مومنات جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم